بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف رواہ البخاری۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت ہند ام معاویۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہند نے جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان تھوڑے بخیل آدمی ہیں، فہل علی جناح ان آخذ من مالہ سرا، کیا میں ان کے مال سے بغیر بتائے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، خذی انت وبنوک ما یکفیک بالمعروف، آپ کو اور آپ کے بچوں کو جو کافی ہو، یعنی جو ضرورت کے بقدر ہو، اتنا آپ لے سکتی ہیں۔ دوستو، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے شرف صحابیت نصیب فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ کیا، وہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں یا کفر کی حالت میں کفر پر مضبوط تھے، اسی طرح وہ اسلام میں آنے کے بعد اسلام پر بھی اسی قدر مضبوط اور ڈٹے رہے اور خالص دل سے اسلام قبول کیا۔ حضرت ہند خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا، ما كان على ظہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائک، کہ پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ کسی گھرانے کی ذلت مجھے پسند تھی وہ آپ کا گھرانہ تھا، لیکن آج کیفیت یہ ہے، ثم ما اصبح اليوم على ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یعزوا من اہل خبائک، آج کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ مجھے کسی کی عزت محبوب نہیں ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو اس قدر مضبوطی کے ساتھ کیا، اور انہی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں مضبوط تھے، وہ جو جاہلیت کے اندر مختار اور معزز لوگ تھے، وہ اسلام میں بھی معزز ہی شمار ہوں گے۔ اور خاندانی شرافت ان لوگوں کی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیعت لیتے ہوئے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ تو حضرت ہند نے درخواست کی، اوتزنی الحرہ، یا رسول اللہ، آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی یہ اس قدر پاک دامن پاک باز خاندان تھے، اور پھر اللہ نے ان کو شرف صحابیت بھی نصیب فرما دیا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ ہوں، ان کی والدہ حضرت ہند ہوں، یا حضرت ابو سفیان ہوں، ان لوگوں کا دل سے احترام کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور بہت مضبوطی سے پکڑا، اور اسلام کو اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ان پر عمل کرتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس خاندان کا اور تمام تر صحابہ کرام، جو فتح مکہ سے پہلے ان کا مرتبہ زیادہ، جو فتح مکہ کے بعد ان کا مرتبہ کم، لیکن تمام تر صحابہ کے بارے میں قرآنی اصول ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے سب صحابہ کرام کا احترام کریں، دل سے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، اور ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر صحابہ و اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔